علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا باب الآنیہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ باب الآنیہ، آنیہ اناؤن کی جمع ہے اور انا کہتے ہیں برتن کو، یعنی یہ باب ہے برتنوں کے سلسلے میں۔ باب الآنیہ، برتنوں کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ کتاب الطہارہ کے ضمن میں برتنوں کا ذکر اس لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ طہارت کے لیے پانی اصل ہے اور پانی سیال ہوتا ہے، اس کے لیے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جس میں وہ رکھا جا سکتا، اور ظاہر سی بات ہے ایسی چیز جس میں پانی کو رکھا جائے گا وہ ظرف یعنی برتن ہے۔ اور شریعت میں کچھ برتن ایسے ہیں جن کے استعمال کرنے کی اجازت ہے اور کچھ برتن ایسے ہیں جن کے استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ لہذا اس بنیاد پر یہاں باب الآنیہ مصنف نے قائم کیا ہے تاکہ یہ بتلائیں کہ طہارت حاصل کرتے وقت ہمیں کن کن برتنوں کا استعمال کرنا ہے اور کن کن برتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ اصل مقصد ہے کتاب الطہارہ کے درمیان میں باب الآنیہ قائم کرنے کا۔ اب آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضة ولا تاكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق علیہ۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حذیفہ بن الیمان، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ خود حضرت حذیفہ صحابی ہیں اور الیمان یہ بھی صحابی ابن صحابی، اور صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلائی تھی، منافقین کے نام وغیرہ۔ تو یہ اصل میں ان کا معاملہ ہے۔ مدائن میں 35 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے یا 36 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 40 دن بعد۔ تو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضة، تم نہ پیو، یعنی خطاب جو موجود ہیں ان لوگوں کے لیے ہے اور انہی کے واسطے سے تمام لوگوں کے لیے، اس میں مرد اور عورت سب کے سب شامل ہیں۔ لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضة، تم نہ پیو، یعنی امت محمدیہ کے مرد ہوں یا عورت ہوں، سارے کے سارے لوگوں کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نہ پیو سونے اور چاندی کے برتنوں میں، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، اور نہ ہی ان کے پیالوں میں کھاؤ۔ صحاف صحفتن کی جمع ہے اور ہے کوئی بھی پیالہ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، کہ اور ان کے پیالوں میں یعنی چاندی اور سونے کے پیالے میں نہ کھاؤ۔ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، کیونکہ یہ ان کے لیے، لہم میں اے للکفار،
لہم میں جو ضمیر کا مرجع ہے یہ کفار کے لیے، جو اگرچہ یہاں موجود نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے کفار کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن ذہن میں سیاق میں یہ بات موجود ہے، ذہن میں یہ بات موجود ہے۔ تو یہاں فرمایا فَإِنَّهَا لَهُمْ، کہ بے شک یہ یعنی یہ برتن چاندی کے یا اسی طرح سے اس کے پیالے یہ ان کے لیے ہیں، پھر دنیا میں ان کے لیے ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں استعمال کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے لیے جائز، ان کے لیے درست ہے یا اس پہ انہیں اجر و ثواب ملے گا، یعنی ان کے لیے ہے کا مطلب یہ کہ یعنی دنیا میں وہ ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور تمہارے لیے آخرت میں ہے، یعنی یہ جو ہیں یہ تمہیں آخرت میں ملنے والے ہیں۔ تو بعض روایات کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اہل جنت کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ تو یہ آپ نے حکمت اور علت بیان فرمائی کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا یا اسی طرح سے اس میں پینا یہ امت کے لیے منع ہے، کیونکہ آخرت میں یہ ملنے والے ہیں، آخرت میں یہ ملنے والے ہیں۔ تو یاد رہے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ چاندی کے برتن میں پینا یا اسی طرح سے کھانا حرام ہے، جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ حدیث اسی بنیاد پر بیان فرمائی ہے۔ تو یہاں علت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ جنتیوں کے برتن ہیں اور دنیا میں انہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، یعنی سونے اور چاندی کے برتن۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علت بیان فرمائی، جبکہ بعض علماء نے اس کی علتیں اور بھی بیان کی ہیں، اور وہ علتیں بعض نے یہ بھی بیان کی کہ ایک علت اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی سونے اور چاندی کے برتنوں میں استعمال کرے گا، ان میں کھائے گا پیے گا، تو ایسی صورت میں اس کے اندر تکبر، غرور اور گھمنڈ پیدا ہو سکتا ہے۔ یا اسی طرح سے بعض لوگوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس سے جو فقراء اور مساکین ہیں ان کے دلوں کا ٹوٹنا لازم آتا ہے۔ بہرحال یہ علتیں علماء کی بیان کی ہوئی ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علت بیان فرمائی، اور جو منصوص ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر یہ کافر استعمال کر رہے ہیں اور ایک طرح سے ان کی تشبیہ ہوگی، ایک طرح سے یہ ان کی تشبیہ ہوگی، لہذا یہاں استعمال کرنا سونے اور چاندی کے برتنوں کا یہ درست نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے۔ ہاں البتہ آخرت میں اللہ رب العالمین جنت میں سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرائے گا، اور یہ آخرت میں مومنوں کے لیے قابل استعمال رہیں گے۔ یاد رہے یہاں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ کھانے اور پینے کا ہے معاملہ، یعنی کھانے اور پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا یا پینا منع ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ سونے یا چاندی کے برتن میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ، یعنی کھانا اور پینا یہ تو منع ہے ہی، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر استعمالات بھی ممنوع ہیں۔ مثلا اسے وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس میں ہم کوئی چیز رکھ نہیں سکتے ہیں، جیسے مثلا سرمے دانی اگر کوئی بنانا چاہے تو سرمے دانی اس کی نہیں بنا سکتا ہے، یا اسی طرح سے خوشبو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، عطر وغیرہ سونے اور چاندی کے برتن میں رکھنا چاہے کوئی تو وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جمہور اہل علم کی رائے ہے، اور یہ حدیث گویا کہ انہوں نے اس کے عموم سے یہ استدلال کیا ہے، یعنی بنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے ہی سے کیا ہے، لیکن اسی کے عموم سے ان ساری چیزوں کے استعمال پر بھی انہوں نے استدلال کیا ہے، جمہور اہل علم نے گویا کہ۔ البتہ بعض دوسرے علماء، محققین علماء اس بات کے قائل ہیں، جس میں علامہ محمد بن اسماعیل الصنعانی
جو علامہ شوکانی کے اساتذہ میں سے ہیں، اور اسی طرح سے علامہ شوکانی اور ماضی قریب کے محمد بن عثیمین رحمہ اللہ، یہ سارے علماء جو ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں جو ممانعت ہے سونے یا چاندی کے برتنوں میں، وہ کھانا یا پینے کی ممانعت، کھانے یا پینے کی ممانعت ہے، یعنی کھا یا پی نہیں سکتے ہیں اس میں۔ رہی بات اور دوسرے استعمالات کی، مثلا اس میں پانی بھر کر وضو کرنا، یا اسی طرح سے خوشبو رکھنا، یا اسی طرح سے سرمے دانی بنا لینا چاندی یا سونے کے برتن کی، تو اس کی ممانعت بہرحال حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہے، اور یہ حدیث جو ظاہر اس کا ہے یہی ان کا استدلال ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض دوسری روایات جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5896، تو اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ڈبیا تھی، چاندی کی ایک ڈبیا رکھی ہوئی تھی، اس میں کچھ بال تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ بال، اور وہ برکت کے طور پر ان بالوں کو استعمال کیا کرتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے۔ بخاری کی روایت، صحیح روایت نہیں، بہرحال وہاں ایک ڈبیا کا ذکر ہے، چاندی کی ایک ڈبیا کا ذکر ہے، ایک چاندی کی ڈبیا کا ایک ذکر وہاں موجود ہے، یعنی حضرت ام سلمہ اس کو استعمال کر رہی ہیں۔ تو یہ روایت بھی ان لوگوں کی دلیل ہے کہ دوسرے استعمال یہ ممنوع نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کھانے اور پینے کی ممانعت یہاں ثابت ہے، اور یہ سب کے لیے ہے، جیسے مرد عورت سب کے لیے ہیں، لیکن بعض چیزوں میں سونے یا چاندی کے استعمال کی اجازت جیسے زیور کے طور پر ہے تو وہاں اجازت موجود ہے، زیور کے طور پر اجازت موجود ہے، عورت سونے کا زیور استعمال کر سکتی ہے، مرد چاندی کا زیور استعمال کر سکتا ہے۔ لہذا بظاہر صحیح بات یہی لگتی ہے کہ یہ ممانعت کھانے اور پینے ہی کے لیے ہے، یہ ممانعت جو ہے وہ کھانے اور پینے ہی کے لیے ہے، یعنی کھانا اور پینا یہ درست نہیں ہے سونے یا چاندی کے برتنوں میں۔ آئی بات میں رہی باقی دوسرے استعمالات کی بات، تو حدیث میں اس کی ممانعت موجود نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی اپنے طور پر احتیاط کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں اسی مقصد کے تحت استعمال کیا، اگر کوئی آدمی نہانے کے لیے یا اسی طرح سے وضو وغیرہ کرنے کے لیے سونے یا چاندی کے برتنوں کا استعمال کرتا ہے تو وہ استعمال نہ کریں، یہ حدیث اس مقصد کے لیے یہاں بیان کی گئی ہے، حافظ ابن حجر نے بیان کیا۔ تو یہ ہے اصل میں حدیث کا اس باب سے تعلق، اس باب سے کتاب الطہارت سے خاص طور سے تعلق۔ تو ظاہر سی بات ہے اس مسئلے میں جیسا کہ ہم نے بتلایا، جمہور اہل علم تو اسی بات کے قائل ہیں کہ پانی وغیرہ کا استعمال بھی نہیں کر سکتے، یعنی غسل وغیرہ کے لیے یا وضو وغیرہ کے لیے۔ البتہ محققین علماء کی جو جماعت ہے جس میں 3 نام میں نے ذکر کیے، ان کے مطابق اس طرح کا استعمال جائز اور درست ہوگا، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ بظاہر یہ رائے اچھی لگتی ہے اور عمدہ ہے، کیونکہ پانی پینے سے منع کیا گیا ہے یا کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، باقی استعمالات سے منع نہیں کیا گیا ہے، جبکہ چاندی کی ڈبیا وغیرہ کا استعمال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، جو بخاری کی روایت کے موافق ہے۔ آئی بات میں تو یہ اس حدیث سے متعلق بات ہوئی۔ دوسری حدیث وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جہنم، متفق علیہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سلمہ ہند بنت ابی امیہ ان کا نام ہے، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یہ تھی،
اور انہی کے ساتھ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، پھر مدینہ لوٹ آئیں حبشہ سے، اور جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا احد میں زخمی ہونے کے سبب، تو عدت گزرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شوال سن 4 ہجری میں نکاح کر لیا، یعنی شوال سن 4 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے۔ ان کا انتقال 59 ہجری میں، اور بعض لوگوں نے 62 ہجری بھی بدلایا ہے، 62 ہجری میں ہوا ہے۔ عمر اس وقت 84 سال تھی، جنت البقیع میں مدفون ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی یشرب فی اناء الفضۃ، الذی جو یشرب فی اناء الفضۃ پیتا ہے چاندی کے برتن میں، چاندی کے برتن میں۔ بعض روایات میں من شربا کے الفاظ بھی ہیں، من شربا کے الفاظ بھی بعض روایات میں۔ تو جو پیتا ہے فی اناء الفضۃ چاندی کے برتن میں، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، بے شک وہ بھرتا ہے، انما بے شک وہ، یجرجر بھرتا ہے، جرجر یجرجر، جرجرہ سے یہ فعل ہے، اور جرجرہ کہتے ہیں اس آواز کو جو پانی پیتے وقت گلے میں پیدا ہوتی ہے، گٹک گٹ گٹ کی جو آواز پیدا ہوتی ہے نا پانی پیتے وقت، یا اسی طرح سے کوئی دودھ وغیرہ پیتے وقت، تو اسی کو جرجرہ کہتے ہیں، اسی سے یہ فعل ہے انما یجرجر، اور یہاں مراد یہ ہوگا یعنی وہ بھرتا ہے، پیٹ میں ڈالتا ہے، اڈیلتا ہے، فی بطنہ اپنے پیٹ میں، اور ہوا کی جو ضمیر ہے جو فاعل ہے وہ الذی کی جانب جا رہی ہے، یعنی جو پینے والا ہے وہ اڈیلتا ہے اپنے پیٹ میں۔ یاد رہے انما یجرجرو مجہول کا صیغہ بھی پڑھا گیا ہے اسے، لیکن معروف کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی یجرجرو پڑھا جائے یہی زیادہ بہتر ہے۔ مجہول بھی جبکہ پڑھا گیا ہے، یجرجرو بھی اسے پڑھا گیا ہے۔ تو بھرتا ہے اپنے پیٹ میں نار جہنما، جہنم کی آگ کو، نار جہنما یہ منصوب ہوگا، اور ایسی صورت میں یجرجرو کا یہ مفعول بھی ہوگا، یعنی اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتا ہے۔ جبکہ بعض نسخوں کے مطابق نار جہنم بھی پڑھا گیا ہے، اور نار جہنم پڑھنے کی صورت میں یا تو یہ وہی یجرجرو پڑھیں گے، تو پھر ایسی صورت میں یہ مجہول نائب فاعل ہو جائے گا اس کا، اور یا پھر جو ہے یہ فعل لازم مانا جائے گا، انما یجرجرو یہ فعل لازم ہوگا، اور نار جہنم اس کا فاعل ہو جائے گا۔ مفعول پڑھنے کی صورت میں یجرجرو یہ متعدی ہے، اور اگر نار جہنم پڑھیں گے تو یہ فعل لازم، یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ فعل لازم ہے، اور پھر ایسی صورت میں معاملہ معنی یہ ہوگا کہ پانی بھرتا ہے اس کے پیٹ میں، جہنم کی آگ بھرتی ہے، پھر معنی یہ ہوگا کہ اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتی ہے، یعنی بھرتا نہیں ہے، وہ آدمی نہیں بھرتا بلکہ اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتی ہے۔ یجرجرو نار جہنم کی صورت میں یہ گویا کہ معنی ہوگا۔ بہرحال اسے رفع بھی پڑھا گیا ہے، منصوب البتہ یہ زیادہ ہے، اور زیادہ روایات میں منصوب ہی پڑھا گیا ہے، نار جہنم یہی پڑھا گیا، اور جہنم یہ دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ غیر منصرف پڑھا جاتا ہے، عجمی ہونے کی وجہ سے اور عالم ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، نار جہنم مضاف ہونے کے بعد، مضاف الیہ ہونے کے باوجود اس پر نصب۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان فرمایا انہوں نے کہ جو آدمی سونے یا چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے،
اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا. یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ چاندی کے برتن میں پینا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو شریعت نے اسے جہنم کی آگ بھرنے سے تعبیر کیا ہے. یعنی ایسا آدمی اپنے پیٹ میں گویا کہ جہنم کی آگ بھر رہا ہے. آئی بات میں یہاں اس حدیث کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے طہارت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہو. وہی جو مقصد ابھی اس سے پہلے میں نے بتلایا وہی مقصد یہاں بھی کہ یہاں اصل میں چاندی کے برتنوں کو وضو یا غسل وغیرہ کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے. اس مقصد کے تحت اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ چاندی کے برتن میں جب آدمی کھائے گا پیے گا تو اس کے گویا کے پیٹ میں جہنم کی آگ جا رہی ہے، لہذا اس کا استعمال اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہوا. تو اب ایسی صورت میں جب اس کا استعمال درست نہیں ہے تو وضو وغیرہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اس سے پہلے بہرحال اس مسئلے پر بات ہو چکی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اتنا البتہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے اسی مقصد کے تحت حدیث یہاں بیان کی گئی، ورنہ اس سے کوئی نجاست یا پاکی کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں کوئی نجاست یا پاکی کا مسئلہ نہیں ہے کہ سونے یا چاندی کے برتن میں اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے تو وہ نجس ہو جائے گا یا ناپاک ہو جائے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ آج کا درس ہے اور آج ہم نے یہ 2 حدیثیں پڑھی. آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.